میاں نواز شریف کی واپسی سے پہلے کارکنان کو متحرک کرنے کا فیصلہ نون لیگ نے لاہور میں جلسے کرنے کا اعلان کر دیا۔ 1 سے 8 اکتوبر تک لاہور میں جلسے منعقد کیے جائیں گے۔ جلسوں سے مریم نواز، حمزہ شہباز خطاب کریں گے۔ پہلا جلسہ این اے 123 اور این اے 124 میں ہوگا۔ دوسرا جلسہ نواز شریف کے آبائی حلقے این اے 125 اور 126 میں ہوگا۔ نون لیگ کا تیسرا جلسہ این اے 127 اور 128 میں ہوگا۔ نون لیگ این اے 135 اور 136 میں بھی پنڈال سجائے گی۔ شہباز شریف، رانا مبشر اقبال کے حلقے میں بھی جلسہ ہوگا۔ خواجہ سعد رفیق اور سردار ایاز سعدی کے حلقوں میں بھی پنڈال سجے گا۔ نواز شریف کے معاملے پر قانون پر عمل کیا جائے گا، نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ نے واضح کر دیا۔ بولے کسی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل سے نہیں روکا جا رہا۔ سانحہ 9 مئی میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی ہوگی۔ نیو یارک میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تک الیکشن کمیشن نے کسی جماعت پر پابندی نہیں لگائی۔ کوشش ہے الیکشن تک کچھ نجکاری ہو چکی ہو۔ ہم تو بار بار جن لوگوں کے شکوک و شبہات ہیں، ہو سکتا ہے آپ ان شکوک و شبہات کو آواز دے رہے ہیں، سزا دے رہے ہیں سوال کی صورت میں، ہم عرض ہی کر سکتے ہیں کہ جناب وقت ہے۔ اس کے باوجود آپ با اختیار ہیں، آپ نہ مانیں، آپ یقین نہ کریں، بار بار اس کو اٹھیں۔ ہم بار بار آپ کو یہی جواب دیں گے، یہی گزارشات رکھیں گے کہ جناب الیکشن کمیشن پاکستان ہے وہ تیاری ہے اور انشاءاللہ جلد الیکشن ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گا۔ کسی بھی سیاسی جماعت کو الیکٹورل پروسیس سے نہ روکنے کا ارادہ ہے، نہ ایسی کوئی تیاری ہے۔ اگر کوئی خود ہی پیرانوائڈ ہو کر فیل کر رہا ہے اور انسیکیور ہوا ہے تو اس کا کیا علاج ہے؟ نواز شریف جیل کی دیواریں توڑ کر نہیں، حکومت کی اجازت سے باہر گئے تھے۔ نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کا کہنا ہے نواز شریف واپس آئیں گے تو سب کچھ قانون کے مطابق ہوگا۔ علم نہیں وہ واپسی سے پہلے حفاظتی ضمانت لیں گے یا نہیں۔ کراچی پریس کلب میں صحافیوں سے گفتگو میں مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان جلد ہو جائے گا۔ شفاف الیکشن کے لیے وہ جب گئے تھے تو جیل کی دیواریں توڑ کر نہیں گئے تھے، اس ملک کی عدالت اور اس وقت کی حکومت کی اجازت سے باہر گئے تھے۔ وہ جب تشریف لائیں گے تو ملک کا جو آئین اور قانون اس کے حساب سے ان کے ساتھ سلوک ہوگا۔ تو مجھے یقین ہے کہ جلد ہی جو حتمی تاریخ ہے وہ بھی دے دی جائے گی، لیکن اب آپ کو نظر آ گیا ہے کہ یہ چاند کب نکلے گا۔ الیکشن کمیشن ایک با اختیار آئینی ادارہ ہے، ان کی ہر مدد، ان کی جتنی بھی ضروریات ہیں، چاہے وہ مالی ہوں، انتظامی ہوں، سیکیورٹی کی ہوں، میڈیا کے حوالے سے ہیں، وہ ہم تمام ضروریات پوری کریں گے۔ بجلی، پیٹرول کی قیمتوں اور بڑھتی مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کا گورنر ہاؤس لاہور کے باہر دھرنا اختتام پذیر۔ سراج الحق نے کوئٹہ میں دھرنے کی کال دے دی۔ کوئٹہ کے بعد ملتان جانے کا بھی اعلان۔ امیر جماعت اسلامی کہتے ہیں بجلی، پیٹرول اور چینی کی قیمتیں کم نہ کی گئیں تو اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ پاکستان میں اس وقت ہر چیز مہنگی ہے۔ لوگوں کے لیے بچوں کو کھلانا مشکل ہو گیا ہے، بچوں کو پڑھانا مشکل ہو گیا ہے، بجلی کا بل ادا کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ وقت روٹی عزت کے ساتھ نہ ملے پھر جماعت اسلامی نکلتی ہے۔ جب مظلوم کو عدالت ہو گئے، انصاف ملتا ہو، جماعت اسلامی نکلتی ہے۔ ڈالر مافیا کے خلاف حکومتی اقدامات کے اثرات سامنے آنے لگے ہیں۔ روپے کی قدر میں بہتری سے عوام کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریلیف ملنے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق 1 اکتوبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 12 روپے فی لیٹر تک کمی ہو سکتی ہے۔ نگران وفاقی وزیر صنعت و تجارت گوہر اعجاز نے بھی پیٹرولیم قیمتوں میں کمی کی نوید سنا دی۔ کہتے ہیں کرنسی مستحکم ہوئی، نتائج اچھے آئیں گے۔ 1 اکتوبر سے پیٹرول سستا ہو جائے گا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری بولے کہ جو ڈالر ہاتھ نہیں آ رہا تھا اب ہاتھ آ گیا ہے، جلد ڈالر 250 روپے کا ہو جائے گا۔ جب کرنسی سٹیبل آئی ہے تو اس کے رزالٹ سب آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کی پیٹرول کی قیمتیں جو بڑھی کرنسی بڑھنے کی وجہ سے، مجھے پوری امید ہے 1 تاریخ کو آپ کو پیٹرول کی قیمتوں کی خوشخبری آئی۔ آپ کو بجلی کی قیمتیں بڑھی، مجھے پوری امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ
یہ جو کرنسی کنٹرول ہو رہی ہے اور اپنی ریئل ویلیو کی طرف آ رہی ہے، صرف روکا کس کو ہے کہ جو لوگ ڈالر جو ہے وہ ٹیکس بچا کے ڈالر خرید رہے، صرف ان کو روکا ایکسچینج کمپنی. جو لوگ جو ہے وہ ناجائز طور پہ ہمارے ملک سے ڈالر کو باہر بھیج، صرف ان کو روکا ہے اور کچھ بھی نہیں کیا. اٹ واز دا ریٹ آف دا گورنمنٹ. کراچی میں MQM پاکستان نے ڈیجیٹل میڈیا کمیٹی تشکیل دے دی. کنوینر MQM خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں صحیح وقت پر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر نئی اور تازہ جدوجہد کا آغاز کرنے والوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. سماجی انقلاب لانے سے قبل فکری انقلاب لانا ضروری ہے. پاکستان کو MQM کی شکل میں جو موقع ملا تھا وہ ابھی ضائع نہیں ہوا. تفصیلات دیکھیے شعیب مختار کی رپورٹ میں. عوام سے رابطے کا تیز رفتار ذریعہ سیاسی جماعتوں کی توجہ کا مرکز بننے لگا. MQM پاکستان سوشل میڈیا کو فعال کرنے کے لیے سرگرم. ڈیجیٹل میڈیا کمیٹی تشکیل دے دی. پاکستان ہاؤس میں ڈیجیٹل میڈیا کے کارکنان کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے رکن رابطہ کمیٹی راشد سبزواری نے 62 رکنی کمیٹی کا اعلان کر دیا. سبین غوری کو ڈیجیٹل میڈیا ٹیم کا انچارج نامزد کر دیا گیا. معاذ مقدم اور نادر قریشی بطور سینئر جوائنٹ انچارج کام کریں گے. دنیا ایک گلوبل ولیج ہے اور یہ ہماری زندگیوں میں سرائیت کر چکا ہے. ڈیجیٹل میڈیا کے کارکنان کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کنوینر MQM خالد مقبول صدیقی بولے MQM کا کام پاکستان کی سیاست کو آئینہ فراہم کرنا ہے. صحیح وقت پر ایک نئی جدوجہد کا آغاز کرنے والوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. یہی MQM ہے. اسی MQM کی شکل پاکستان کو دکھانی ہے. MQM کا کام پاکستان کی سیاست کو آئینہ فراہم کرنا ہے. اس موقع پر سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال بولے مردم شماری کو درست کروانے میں MQM کی سوشل میڈیا ٹیم نے ہراول دستے کا کردار ادا کیا. حافظ نعیم مردم شماری سے متعلق ہمارے چلائے گئے ٹرینڈز کے بعد غفلت کی نیند سے بیدار ہوئے تھے. ہم نے یہ کیمپین چلائی اور اس کیمپین میں ہراول دستہ آپ نے کردار ادا کیا. حافظ نعیم کی جو سب سے پہلی پریس کانفرنس تھی جب وہ سو کر جاگے ہیں، سینسس اس میں بہت آگے جا چکا تھا، تو ان کی پہلی پریس کانفرنس کے پہلے الفاظ یہ تھے کہ یہ مردم شماری ہماری ریڈ لائن. یہ کیا بات ہوتی ہے؟ MQM رہنماؤں کا کہنا تھا کہ 15 سالوں سے کراچی کو ایک قطرہ پانی اضافی نہیں دیا گیا. دنیا چاند پر جا رہی ہے لیکن کراچی کے بچے آج بھی گٹر میں گر کر مر رہے ہیں. اس موقع پر سینئر ڈپٹی کنوینر فاروق ستار، ڈپٹی کنوینر انیس قائم خانی و دیگر بھی موجود تھے. لاہور اور قصور میں غیر معیاری انجیکشن سے درجنوں افراد بینائی سے محروم ہو گئے. پنجاب میں دوا ساز کمپنی کے ناقص انجیکشن کا بڑا سکینڈل سامنے آیا. وزیر پرائمری صحت ڈاکٹر جمال ناصر نے صوبے بھر میں انجیکشن کا استعمال بند کرنے، تمام سٹاک واپس لینے کے احکامات جاری کیے. DG ڈرگ کنٹرول نے لاہور سمیت پنجاب بھر سے ٹیکوں کا سٹاک اٹھا لیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کامیاب دورہ چین مکمل. محسن سپیڈ نے پاکستان اور چین کی دوستی میں مزید مٹھاس بھر دی. دورہ چین میں معیشت، تجارت، سائنس اور ٹیکنالوجی میں معاونت پر اتفاق، تعلیم، زراعت، صحت، ثقافت اور سیاحت پر بات ہوئی. ساہیوال، بہاولپور اور 2 چینی شہروں کو سسٹر سٹیز قرار دینے کا معاہدہ طے پایا. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے ننشیا انٹرنیشنل فرینڈشپ سٹیز فورم کا افتتاح کیا. محسن نقوی نے فرینڈشپ سٹیز فورم کا افتتاح کرنے والے پہلے پاکستانی وزیر اعلیٰ کا اعزاز حاصل کر لیا. کراچی میں پاکستانی فرنیچر کی بڑی نمائش لائف سٹائل ایکسپو کا دوسرا روز. مختلف کیٹیگری کے صوفے اور بیڈ سمیت آرائشی اشیاء لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئی. لوگوں کی دلچسپی کے لیے برانڈڈ فرنیچر کی خریداری پر 40% ڈسکاؤنٹ کی سہولت بھی دی گئی. صبا پرویز کی رپورٹ دیکھیے. فرنیچر نمائش کا دوسرا روز. نمائش میں 100 سے زائد قومی اور بین الاقوامی برانڈز نے نمائش کے لیے فرنیچر پیش کیا. برانڈز ایک ہی چھت تلے 40% ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں. نمائش میں فرنیچر، بیڈ سیٹ، ڈائننگ سیٹ، ہینڈ میڈ قالین، میٹریس، مساج چیئر، ٹیبل سیٹ، لگژری سیٹ پیش کیے گئے. یہاں اسٹال لگایا، الحمدللہ کسٹمر آ رہے ہیں. یہاں پر پبلک کا رجحان جو ہے وہ نئی چیزوں کی طرف ہے. ہم یہاں پہ 25% اسپیشل ڈسکاؤنٹ بھی دے رہے ہیں اور مٹیریلز بہت اچھے یوز کرے ہوئے ہیں. نمائش کا آج دوسرا روز تھا. نمائش اتوار کو بھی جاری رہے گی جس میں ہزاروں افراد کی شرکت متوقع ہے. ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی پاکستان کے زیر اہتمام لاہور میں خواتین کے لیے انٹرپرینیورشپ نمائش کا اہتمام کیا گیا. صدر FPCCI عرفان اقبال شیخ، US کونسل جنرل کرسٹن کے ہاکنز، نیلوفر نے نمائش میں شرکت کی. TDPA نے 11ویں ویکس نیٹ نمائش کا سافٹ لانچ کیا ہے. تفصیلات اس رپورٹ میں.
ڈیولپمنٹ اتھارٹی پاکستان کے زیر اہتمام پی سی ہوٹل میں خواتین کے لیے انٹرپرنورشپ نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ صدر FPCCI عرفان اقبال شیخ، US کونسل جنرل کرسٹین کے ہاں، سینئر نائب صدر ویمن چیمبر نیلوفر نے شرکت کی۔ TDPA نے 11ویں ویکسینیٹ نمائش کا سافٹ لانچ بھی پیش کیا۔ ویکسینیٹ کا مقصد خواتین کو انٹرپرنورشپ کے ذریعے بااختیار بنانا ہے۔ عرفان اقبال شیخ نے کہا کہ خواتین آج ہر شعبے میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ کاروباری خواتین کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ خواتین ملکی ترقی میں بہتر کردار ادا کر سکے۔ تمام سیکٹرز میں، تمام میں سمجھتا ہوں ڈپارٹمنٹ میں ان کو آگے لانا چاہیے، بیکاز پوری دنیا میں ایسے ہو رہا ہے۔ اور نمبر 2 بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ڈاکٹرز بنی یا انجینئرز بنی ہماری خواتین، تو وہ شادی کے بعد گھر بیٹھ جاتی ہیں۔ تو میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ IT شعبہ ایسا ہے جس میں فیمیل کو پوری طرح ان کے لیے ایک یونیورسٹیز بنائی جائیں اور اسپیشل ان کو ڈپلوماز اور ان کو پوری ٹریننگ کی جائے، تاکہ IT جو ہے جس میں ہم بہت آگے جا سکتے ہیں۔ نمائش میں TDAP کے عہدیداران سمیت دیگر شخصیت نے شرکت کی۔ سیکرٹری ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے خواتین کو بااختیار بنانے کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ کاروباری خواتین کی کاروبار میں ترقی کے لیے مدد کریں گے۔ بٹ ان کا جو پارٹیسپیشن ان آر جو کامرس ہے وہ اس کو ریفلیکٹ نہیں کرتی۔ سو ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان نے یہ جو ویکس نیٹ کا پلیٹ فارم کریٹ کیا ہے، اس کے اندر ہمارا جو بیسک گول ہے از ٹو انکریز دا نمبر آف وومن لیڈ بزنسز اینڈ پرٹیکولرلی بزنسز وچ آر ایکسپورٹنگ۔ تو یہ 11th یعنی کہ ایونٹ ہے ان دی سیریز آف دیز ویکس نیٹ ایگزیبیشنز۔ نمائش میں وومن چیمبر سمیت کاروباری خواتین کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ نیلوفر نے TDAP کی کاوشوں کو سراہا۔ نمائش 2 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کی سالانہ کانفرنس جاری۔ طبی ماہرین کہتے ہیں موٹاپا، بلڈ پریشر اور شوگر سمیت بیشتر امراض کی بنیادی وجہ ہے۔ صحت مند طرز زندگی اپنانا ضروری ہے۔ کانفرنس میں طب کے شعبے میں ہونے والی تحقیق پر مقالہ جات پیش کیے گئے۔ ظاہر چودھری کی رپورٹ۔ پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کی 5ویں سالانہ کانفرنس PC بوربن میں جاری ہے۔ وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم، وزیر پرائمری ہیلتھ ڈاکٹر جمال ناصر، صدر PSIM پروفیسر آفتاب محسن شریک ہیں۔ سیکرٹری ڈاکٹر سومیہ اقتدار، پروفیسر محمد عمر، پروفیسر طارق وسیم، پروفیسر عارف ندیم، پروفیسر سردار فخر امام شرکت کر رہے ہیں۔ پروفیسر عمران حسن خان، پروفیسر خالد محمود، پروفیسر ساجد عبداللہ سمیت اندرون اور بیرون ملک سے طبی ماہرین شریک ہیں۔ پروفیسر فبی سید، پروفیسر آفتاب محسن کا کہنا ہے موٹاپا، بلڈ پریشر اور شوگر سمیت بیشتر بیماریوں کی بنیادی وجہ ہے، اس لیے صحت مند طرز زندگی اپنانا ضروری ہے۔ تھیم ہے ایویڈنس بیسڈ میڈیسن اپناؤ اور دوسری ہے کہ ہیلدی لائف سٹائل اپناؤ۔ کل جو پہلا دن تھا تو ہیلدی لائف سٹائل پہ فوکس تھا۔ آج سب سے زیادہ فوکس جو رہا ہے دن میں وہ ہے اوبیسٹی، موٹاپے پر، اور ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن۔ اب بات ہو رہی ہے ایمرجنگ انفیکشنز پر، تو یہاں پر جو بات ہوئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ان بیماریوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ مریضوں کو بہتر علاج کی فراہمی کے لیے ڈاکٹرز کا طب کے شعبے میں جدید تحقیق سے باخبر ہونا ضروری ہے، یہی کانفرنس کا مقصد ہے۔ تو میڈیسن پچھلے 20 سال میں اتنی بدلی ہے جتنے پچھلے اس سے 200 سال میں بدلی ہے، اور اگلے 20 سال میں نہیں 10 سال میں اتنی بدل جائے گی جتنے پچھلے 200 سال میں بدلی ہے۔ تو ظاہر ہے نئی بیماریاں، نئے، ہمیں کووڈ کبھی نہیں پڑھا تھا نہ پڑھایا تھا، لیکن اب اس کے علاج بھی کرنا پڑ رہا ہے، تو سب کچھ پڑھنا پڑ رہا ہے۔ تو اس لیے یہ جو میڈیسن کے بارے میں اپڈیٹ کرنا اپنے ڈاکٹرز کو، یہ صرف اور صرف اس میں ایک مریض کی بھلائی ہے۔ پروفیسر بلال محی الدین، پروفیسر عزیز الرحمان، پروفیسر لیوسن، پروفیسر اپل ڈیسائن نیکے، ڈاکٹر عدیل بٹ نے مقالہ جات پیش کیے۔ پروفیسر خالد سعید خان اور ڈاکٹر عنان ارشد نے بھی مختلف امراض پر ہونے والی تحقیق پر مقالہ جات پیش کیے۔